الفاظ اور معنی۔ ایک دانا شخص نے بطور تمثیل کہا کہ بر صغیر میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کا پھیلاؤ کئی کوس تک ہے، اس کی جڑ پاتال کی خبر لاتی ہے اور اونچائی آسمان تک پہنچتی ہے، اس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس کے پتوں کے متعلق لوگوں کا یقین ہے کہ وہ نہایت ہی تلخ ہوتے ہیں، مگر جس شخص کو قسمت سے کوئی پتا ہاتھ لگ جائے وہ اس پتے کو کھا لے تو اسے حیات ابدی نصیب ہو جائے۔ اس درخت کے نیچے مردان خدا سال ہر سال جھولیاں پھیلائے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب کوئی پتا جھڑے اور ان کے ہاتھ آئے۔ یہ حکایت ایک بادشاہ نے سنی اور جی میں کہا کہ اگر اس شجر کا میوہ ملے تو کیا کہنے۔ بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور اپنے وزیروں سے اپنی اس خواہش کا ذکر کیا، سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ بادشاہ نے بر صغیر میں اپنے ایک ہوشیار آدمی کو اس درخت کے پل کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ مدتوں جنگل جنگل صحرا صحرا مارا مارا پھرتا رہا، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا۔ جس کسی سے ایسے درخت اور پل کا پوچھتا وہ اس کا مذاق اڑاتا کہ کیوں در بدر کی خاک چان رہے ہو، جدھر سے آئے ہو ادھر کو لوٹ جاؤ۔ وہ آدمی من کا پکا تھا، ارادے کو خم نہ دیا اور برابر کوشش کرتا رہا۔ جب بہت سال گزر گئے، بر صغیر کے گوشے گوشے کو چاند مارا، مگر اس شجر کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ اس قدر تکلیف اور محنت کے ضائع جانے پر اس کے رنج و غم کی انتہا نہ تھی۔ بدقسمتی پر آنسو بہانے لگا، بیچارہ قاصد مایوس ہو گیا، اپنے وطن واپس آنے لگا۔ لیکن سچ کہتے ہیں کہ کسی کی محنت کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک ایسی مقام پر ہوا جہاں ایک خدا رسیدہ بزرگ رہتے تھے۔ ان کے علم و فضل، کشف و کرامات کی بہت شہرت تھی۔ قاصد نے دل میں سوچا کہ مجھے اس بزرگ کی خدمت میں جانا چاہیے، ممکن ہے شیخ کی نگاہ کرم سے کام بن جائے اور مایوسی راحت میں بدل جائے۔ یہ سوچ کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کی نورانی صورت دیکھتے ہی اپنے اوپر اختیار نہ رہا اور روتا ہوا ان کی قدموں میں جا گرا۔ اس قدر آنسو بہائے کہ سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ شیخ نے اٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور پوچھا، کیا بات ہے، پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، جس کام کے لیے برسوں پہلے وطن سے نکلا تھا وہ کام نہیں ہوا، اب سوچتا ہوں کہ واپس جا کر بادشاہ کو کیا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے مجھے اس درخت اور اس پل کے لیے بھیجا تھا، میں نے اس کی جستجو میں اس ملک کا چپا چپا چھان مارا، مایوسی اور ناکامی کے سوا کچھ نہ ملا۔ شیخ نے سن کر کہا، سبحان اللہ بھائی، تو نے بھی سادہ لوہی کی حد کر دی۔ ارے اتنا وقت خواہ تم لوگوں نے اصل بات کو نہیں سمجھا، لفظوں کو لیا مگر معنی پر غور نہ کیا۔ وہ شجر علم و ہنر ہے جس کا ثمر حیات جاویدہ کا اثر رکھتا ہے۔ جو کوئی علم حاصل کر کے اللہ کی معرفت پالے وہ زندہ و جاوید ہو جاتا ہے اور اس کو پھر دائمی زندگی کہتے ہیں۔ درس حیات۔ اے عزیز، صرف الفاظ پر غور نہ کر، معنی کی طرف غوطہ لگا، صورت کے پیچھے مت بھاگ، سیرت دیکھ، ظاہر پر نہ جا، باطن دیکھ، صفت پر نظر رکھ تاکہ تجھے خالق حقیقی کی طرف لے جائے۔ یہ نام ہی کا جھگڑا ہے جس نے مخلوق کے اندر اختلاف کی گرہیں ڈال دی ہیں۔ جہاں معنی پر نگاہ جاتی ہے وہاں اختلاف نہیں رہتا۔